السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی عنفوان شباب میں تھا کہ روح نور ایمان سے چمک اٹھی اور میرا دل اسلام کے رموز و اسرار سے لبریز ہو گیا۔ جب میں نے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے روئے میں سرایت کر گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت نے مجھے آپ کے سوا ہر چیز کو بھلا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا، ربیعہ تجھ پہ افسوس ہے، بھلا تو اپنے آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتا؟ اس مقصد کے لیے تجھے پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض پیش کر دینی چاہیے۔ اگر درخواست قبول ہو گئی تو تیرے بھاگ جاگ اٹھیں گے، تجھے قرب کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور محبت میں کامیابی بھی۔ علاوہ ازیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت تیری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عذرائے کرم مجھے اپنا خادم بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ زہے قسمت وارے خوش نصیبی، این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشز خدائے بخشز۔ میں خوشی سے جھوم گیا اور اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میں اسی دن سے سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ جہاں چلتے میں چلتا، جہاں بیٹھتے میں بیٹھتا، جس طرف کا بھی رخ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے ہم تن تیار ہوتا۔ جب آپ میری طرف نگاہ اٹھاتے تو میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باادب کھڑا ہو جاتا۔ جب آپ مجھے کسی کام کا حکم دیتے تو پلک جھپکنے میں اس کام کو سر انجام دیتا۔ اس طرح میں دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتا۔ جب نماز عشاء ادا کر لیتا اور اپنے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو میں کہیں جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتا کہ شاید رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام یاد آ جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام کرنا پڑے۔ یہ میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ میرے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ میں نے وہاں ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزارتے۔ بس اوقات سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز میرے کانوں کو سنائی دیتی، بس اوقات آپ وجد میں آ کر سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے، بس اوقات سمیع اللہ لمن حمیدہ اس کی لذت بھری آواز مجھے سنائی دیتی۔ یہ کلمات بھی آپ کمال کیف و سرور اور لذت آشنائی کے انداز میں بار بار دہراتے۔
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ اس سے بھی بہتر انداز میں دیتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمات کا صلہ دینے کے لیے مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے کعب کے فرزند ربیعہ۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے مانگو کہ آج تجھے عطا کر دوں۔ میں یہ سن کر اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا، ہاں میرے نصیب کے کیا کہنے کہ شاہ امم سلطان مدینہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم آج مجھ پر بھی پڑ گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب سوچ لیجئے۔ میں ایک مفلس اور کنگال نوجوان تھا، نہ میرے پاس کوئی گھر تھا، نہ بیوی اور نہ مال، بلکہ دیگر اصحاب صفہ کی طرح مسجد کا چبوترا میرا ٹھکانہ تھا۔ لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے۔ جب کوئی مسلمان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ وہ سبھی کچھ ہمارے پاس بھیج دیتے۔ جب کوئی تحفہ لے کر آتا تو اس میں تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے، باقی ہماری طرف بھیج دیتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بارگاہ رسالت سے مال و دولت کا سوال کروں تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح صاحب مال و دولت، رفیق حیات اور اولاد والا بن سکوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا خیال میرے دل میں آیا، اے ربیعہ، افسوس، تو کیا سوچ رہا ہے؟ یہ دنیا تو ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ فنا ہو جائے گی۔ اس میں تیرا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، وہ ہر صورت میں تجھے مل کر رہے گا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ یقیناً آپ کی کسی طلب کو بارگاہ عزتی میں رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا ہے تو آخرت کی بھلائی مانگو، یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، اس میں ہم ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھا دھرا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ جب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ کیا ارادے ہیں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، کیا خوب! یہ مطالبہ کرنے کی سوچ کس نے پیدا کی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے بھی مجھے یہ مطالبہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب آپ نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو پہلے میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے دنیا کا مطالبہ کروں۔ پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا،
کیوں نہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دوں۔ یہ سوچ کر میں نے آپ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ میں نے برجستہ کہا، ہرگز نہیں، میں جنت میں آپ کی رفاقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اس طرح جنت میں میری رفاقت کا میسر آنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ مزدہ جانفرا سن کر زیادہ وقت عبادت میں مصروف و منہمک رہنے لگا۔ ابھی چند دن گزرے ہوں گے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ربیہ، کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں بس ادب و احترام عرض گزار ہوا۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں آڑے آئے، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہے کہ بیوی کے اخراجات کا میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور چند دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیہ، کیا خیال ہے، تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر وہی پہلے جیسا جواب دیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ربیہ، تجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ بخدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دین و دنیا میں تیرے لیے بہتر کیا ہے، اور جو تیری مالی حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ اگر آپ دریافت فرما رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی راز ہوگا۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے متعلق پھر پوچھا تو میں انکار نہیں کروں گا، بلکہ بصد ادب و احترام کہوں گا، سر تسلیم خم ہو جائے کر لوں گا۔ جو مزاج معلّہ کی رضا ہو میں اس پہ راضی ہوں گا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ربیہ، کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، میں بارضا و رغبت تیار ہوں۔ جو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اور میرا نصیب ظاہر قسمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ فلاں گھر جاؤ، اہل خانہ سے میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ربیہ کو اپنا داماد بنا لو۔ میں شرماتا اور جھجکتا ہوا ان کے پاس گیا، سلام کہا اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر کسی حیل و حجت کے وہ مجھے اپنا بیٹا بنانے پر راضی ہو گئے، اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگے کہ حبیب کبریا کا حکم سر آنکھوں پر، ہم انہیں اور ہماری طرف ان کے بھیجے ہوئے پیغام رساں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
آپ کی نظر انتخاب زہ قسمت، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آئیے تشریف رکھیے چشم مارشن دل ماشاد۔ اس کے بعد بغیر کسی پسو پیش کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا، اور میں شاداں فرحاں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو واقعی قابل رشک گھرانہ ہے۔ آپ کا حکم سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنا داماد بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی بیوی کے لیے مہر کہاں سے دوں؟ یہ سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کے لیے سونے کی ڈالی کا انتظام کرے، اور اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سونے کی ڈالی بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ یہ سونے کی ڈالی لے جاؤ اور اہل خانہ سے کہنا، یہ آپ کی بیٹی کا مہر ہے، اسے قبول کیجئے۔ میں ان کے پاس گیا، سونے کی وہ چھوٹی سی ڈالی پیش کی، انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قبول کیا۔ میں ان کے اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے سے بے حد متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا وہ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی مانند سونے کی ڈالی دیکھ کر ان کے دل پر کوئی ملال نہ آیا، بلکہ وہ کہنے لگے، یہی بہت ہے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ قربان جاؤں، اب میں ولیمہ کہاں سے کروں؟ میرے پاس تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، اپنی قوم بنو اسلم کے سردار بریدہ کو بلا کر لاؤ۔ اسے آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بریدہ، اپنی قوم کے اس فرد کی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے ایک مینڈے کا انتظام کرو تاکہ یہ ولیمہ کی سنت ادا کر سکے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک موٹا تازہ مینڈا خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیہ، عائشہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تجھے آٹا دے دے۔ میں ان کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ برتن میں جو کا آٹا پڑا ہے، لے جاؤ۔ میں نے اسے کپڑے میں ڈالا، وہ تقریباً 20 سیر تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اناج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں تھا، لیکن آپ کی ہمدردی، شفقت اور محبت پر قربان جاؤں، کس قدر آپ نے مریدوں کی دل جوئی کا خیال ہے۔ مینڈا اور آٹا لے کر میں سسرال کے گھر گیا اور یہ دونوں چیزیں ان کے سپرد کی تاکہ ولیمے کا اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے کہا، روٹی ہم تیار کر دیتے ہیں، اور یہ جانور اپنے دوست و احباب سے کہیں کہ ذبح کر کے وہ پکاویں۔ لہذا میری قوم کے چند افراد نے اسے ذبح کیا اور پکایا۔ روٹی اور سالن تیار ہو گیا۔ میں نے ولیمے پر محسن انسانیت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی قبول فرمائی اور اس میں شرکت کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین کے ساتھ ملحق مجھے بھی زمین کا ایک ٹکڑا الاٹ کر دیا۔ اس طرح دنیا کے مال کا میرے گھر ورود ہونے لگا۔ ایک روز ایسا ہوا، ایک کھجور کے درخت کی وجہ سے میرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ درخت میرا ہے کیونکہ یہ میری زمین میں ہے۔ وہ فرمانے لگے یہ درخت میرا ہے اور ایک عرصے سے میری ملکیت میں ہے۔ جب میں نے اپنی ملکیت پر اصرار کیا تو انہیں غصہ آ گیا اور مجھے جلی کٹھی سنانے لگے۔ میں خاموش ہو گیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ بہت پشیمان ہوئے، غم و اندوہ سے کبیدہ خاطر ہو کر فرمانے لگے ربیہ مجھے معاف کر دو، یا ویسے ہی کلمات مجھے کہو جو میں نے تمہیں کہے ہیں، تاکہ دنیا ہی میں حساب بے باک ہو جائے۔ میں نے کہا بخدا میں تو آپ کو ایسا کہنے کی جرت نہیں کروں گا۔ تو جلال میں آ کر کہنے لگے اگر بدلہ نہیں لوگے تو میں تمہاری شکایت بارگاہ رسالت میں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ میری قوم کے چند افراد بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ وہ میرے کان میں کہنے لگے یہ بھی عجیب ماجرا ہے، غصے کا نشانہ بھی تجھے بنایا گیا اور الٹی شکایت بھی تیری ہونے لگی۔ میں نے یہ سن کر ان کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سن لو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ مسلمانوں کے محسن ہیں۔ خبردار اگر ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی تمہیں یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ تم میری مدد کے لیے میرے ہمراہ چل رہے ہو تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو میرے پیر و مرشد ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ناراض ہو گئے تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بائیں صورت میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ برائے مہربانی تم یہیں سے واپس چلے جاؤ، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں پیش ہو کر سارا واقعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ربیہ کیا بات ہے؟ میں نے ادب و احترام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ غصے میں آ کر جس طرح انہوں نے مجھے کہا ویسے ہی میں ان سے بدلہ لے لوں، بھلا یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن اب یہ کہو الہی میں نے صدق دل سے ابو بکر اور رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کیا۔ میں نے جب یہ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے فوراً خوشی سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے ربیہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ دوستو یہ تھے حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے، جن کا سب کچھ آپ علیہ السلام ہی تھے، اور قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کہ اپنے مریدوں کا اپنے جان نثاروں کا کیسا خیال کرتے تھے۔ ہر معاملے میں
اپنے جانثاروں اپنے مریدوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی اپنے مریدوں اپنے جانثاروں اپنے صحابہ کرام کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر معاملے میں ان کی مدد کی۔ اور پھر صحابہ بھی ایسے تھے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر رشتہ بھیجا اور کہا کہ یہ میرا حکم ہے کہ اس نوجوان کو رشتہ دو۔ قربان جائیں اس صحابی پر، اس صحابی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بلکہ خوش ہوا کہ اللہ کے نبی نے میرے گھر رشتہ بھیجا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چل کر اس دنیا کی زندگی کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔